بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم ویورز، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے ہیں؟ ٹھیک ٹھاک ہیں؟ طبیعت صحت ٹھیک ہے آپ کی؟ مزاج ٹھیک ہے؟ ماشاءاللہ خیر و عافیت سے ہیں؟ میں اللہ سے امید کرتا ہوں کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ آپ ہمیشہ خوش رہیں، ہنستے رہیں، مسکراتے رہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے۔ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو جائیں، اور اللہ تعالیٰ ہم سب سے راضی ہو کر ہمیں دنیا اور آخرت میں کامیاب کر دیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کی فرمایا دنیا اور آخرت کی جو کامیابی ہے وہ اللہ نے دین کے اندر رکھی ہے، اور دین محنت سے آئے گا۔ فرمایا انسان کوئی بھی کام کرتا ہے اس کے لیے محنت شرط ہے، تو اتنا بڑا دین جس کے لیے اللہ نے نبیوں کو قربان کرایا، صحابہ کرام قربان ہوئے، تو یہ دین بغیر محنت کے نہیں آئے گا۔ اللہ نے ہر شے کو محنت کے ساتھ جوڑا ہے۔ دکان کی محنت، زمین کے اوپر محنت، دنیا اور دنیا کے اوپر محنت۔ زمین کے اوپر محنت ہوئی، اتنی بڑی مکئی کی فصل تیار ہو گئی۔ اگر محنت نہ ہوتی، پانی نہ لگتا، کھاد نہ ملتی، محنت نہ ہوتی، یہ تیار نہ ہوتی۔ کیا خیال ہے؟ اگر دین کے اوپر محنت نہیں ہوگی، دین پھیلے گا، لوگوں کو ہدایت ملے گی؟ اللہ کریم ہے، اگر ساری دنیا کے انسانوں کو ہدایت دیں اسی کے اختیار میں ہے، مگر ہمیں دیکھنا چاہتے ہیں۔ ہر انسان اپنی محنت لے کر جائے گا، اپنے اعمال لے کر جائے گا۔ دنیا کے اندر کتنے مسلمان ہیں، آپ خود اندازہ لگا لیں۔ مسلمان دین کے اوپر نہ رہا، اعمال کے اوپر نہ رہا، اور جو بغیر کلمے کے جا رہے روزانہ، موت آتے ہی سیدھے جہنم میں، موت آتے ہی سیدھے جہنم میں۔ قیامت کے دن وہ ہم سے مطالبہ کریں گے، ہم نے ہر چیز بنائی تمہارے تک پہنچائی، سوئی تک پہنچائی، جو ٹیکنالوجی بنائی ہر چیز پہنچائی، اور تمہارے پاس اتنا قیمتی کلمہ تھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، جس کے پڑھنے سے انسان ایمان میں داخل ہو جاتا ہے، سارے گناہ معاف ہو جاتے ہیں، جنت کا وارث بن جاتا ہے۔ یہ کلمہ ہم تک کیوں نہیں پہنچایا؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی سواریاں نہیں تھی، گھوڑے تھے۔ آج تو 3 گھنٹے بعد انسان، 2 گھنٹے بعد انسان ایک ملک سے دوسرے ملک پہنچ سکتا ہے۔ ہزاروں میل گھوڑے کے اوپر سفر کر کے جاتے تھے، اللہ کے دین کا سفر ہوتا تھا ان کا، اللہ کے دین کے لیے وہ لوگ نکلتے تھے۔
دن کو لوگوں کے اوپر محنت اور رات کو مصلے کے اوپر اللہ سے مانگتے تھے وہ لوگ، یہ ان کی محنت تھی۔ آج مسلمان کن کاموں میں لگ گیا ہے؟ دن رات کس چیز کی فکر کر رہا؟ میرے بچے کا مستقبل بن جائے، اس کی زندگی بن جائے۔ ارے بھائی، زندگی تو تب بنے گی جب یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا ہوگا، اس کے دل میں اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت ہوگی، نماز کی اہمیت ہوگی، قرآن پاک کی تلاوت کرنے والا بنے گا، زندگی تو تب اس کی بنے گی۔ بڑا مکان بنا لیا، بڑا عہدہ مل گیا، میں انکار نہیں کرتا، اس کی بھی ضرورت ہے، مگر دین سب سے آگے، سب سے اول۔ صحابہ کرام وہ بھی محنت کرتے تھے، تجارت کرتے تھے، کھیتی باڑی کا کام کرتے تھے، ہر چیز کا کام کرتے تھے، مگر جب اللہ کی طرف سے بلاوا آتا سارے کام پیچھے۔ جمعے کے دن سب کی دکانیں بند، تاجر بھی تھے، سب کچھ تھے۔ صحابہ نے بھی سیاست کی ہے، حکومت بھی کی ہے، اور حکومت کر کے دکھلائی ہے۔ یہاں تو چند ٹکوں کی خاطر لڑتے ہیں، سیٹ کی خاطر لڑتے ہیں، تو میرا بن جا۔ جب ان کو امیر المومنین بنایا جاتا تھا وہ پریشان ہو جاتے تھے کہ اب سب کا حساب ہمیں دینا پڑے گا۔ ہمارے حکمرانوں نے کبھی سوچا ہے؟ بس یہی فکر ہوتی ہے کہ مجھے یہ مقام مل جائے، مجھے یہ سیٹ مل جائے، اور سیٹ کے اوپر بیٹھتے ہی اپنے سارے کام شروع کر دیتے ہیں۔ یہ بھی ہمارے عمل ہے۔ ہمیں کسی حکمران کو کوئی گالی نہیں دینی، یہ سب ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں، ہم سب حکمران ہیں، ہم خود بیٹھے ہوئے ہیں۔ جیسے ہمارے عمل ویسے اللہ کی طرف سے فیصلے آتے ہیں۔ اپنی فکر بدلیں، اپنی سوچ بدلیں، اپنی محنت بدلیں۔ خدا کی قسم جہاں کچھ نہیں ہے، عزت بھی وہاں ہے، مقام بھی وہاں ہے، اور ہمیشہ رہنے والی زندگی بھی وہاں ہے۔ اس زندگی کی تیاری کریں ہم جو ہمیشہ رہنے والی زندگی ہے۔ اس دھوکے کے گھر سے نکلیں، یہ دھوکہ ہے، یہ سب دھوکہ ہے۔ اللہ کریم ہمیں سمجھ عطا فرمائے، دین کی سمجھ عطا فرمائے، آخرت کی فکر نصیب فرمائے اللہ تعالیٰ۔